السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے؟ کس طرح کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنا زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ زکوٰۃ کے وہ پیچیدہ مسائل ہیں کہ جس کے اندر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کتنا ہم زکوٰۃ نکالیں، کس طرح کے مال پر ہم زکوٰۃ نکالیں۔ تو آج ہم زکوٰۃ کے انہی پیچیدہ مسائل کو سمجھیں گے، تو لاسٹ تک اس ویڈیو کو، اس کلپ کو دھیان سے دیکھیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا بغیر اسکپ کیے ہوئے تو زکوٰۃ کے اندر جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو کنفیوژن ہیں، آپ کا کنفیوژن بالکل کلیئر ہو جائے گا اور آپ کی ساری پریشانیاں بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو چلیے اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور پھر جس طریقے سے شریعت مطہرہ نے ہر رکن کے اندر کچھ شرائط رکھی ہیں، مثلا نماز ہے تو نماز کی کچھ شرائطیں ہیں، اسی طریقے سے روزہ ہے تو روزے کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں، حج ہے تو حج کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر بھی شریعت مطہرہ نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر عام طور پر دو طرح کی شرطیں پائی جاتی ہیں، ایک اس شخص کے متعلق کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسری شرط اس مال کے متعلق جس کے اوپر جس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس شخص کے متعلق شرائط کو سمجھتے ہیں جس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کی تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان ہونا۔ کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں زندگی گزارتا رہا اور کفر کی حالت میں وہ صاحب نصاب رہا، مالدار رہا، بعد میں وہ ایمان لے آیا، تو گزرے ہوئے زمانے کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثلا کوئی نابالغ بچہ ہے اور وراثت کے اندر اس کو اتنا مال ملا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا اور نصاب تک اس کی ملکیت پہنچ گئی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہے نابالغوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز نابالغوں کے اوپر فرض نہیں، روزہ ہے تو روزہ نابالغوں کے اوپر فرض نہیں، اسی طریقے سے حج ہے تو حج نابالغوں کے اوپر فرض نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے تو زکوٰۃ بھی نابالغ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، لیکن اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض نہیں ہے۔ اب مال سے متعلق جو شرائط ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی شرط ہے ملکیت کا پایا جانا، یعنی اسی مال کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، نکالیں گے جو ہمارے قبضے میں ہو، جو ہماری ملکیت میں ہو۔ اگر ہماری ملکیت میں نہیں ہے تو اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ دوسری شرط ہے حاجت اصلیہ سے اس مال کا زائد ہونا۔ اس سے مراد ہے کہ ضروری اور استعمال کی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ضروری اور استعمال کی چیز کے علاوہ جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تیسری شرط ہے کہ وہ مال نامی ہو۔ اس سے مراد ہے کہ وہ اس لائق ہو کہ ان کے ذریعے معاشی بڑھوتری کی جا سکتی ہو، تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ چوتھی شرط ہے اس مال کے اوپر سال کا گزرنا، کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، تو فوراً صاحب نصاب ہوتے ہی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ مال اس کے پاس سال بھر یا سال کے شروع میں اور سال کے اواخر میں جو ہے اس کے پاس مال ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تب جا کر کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نکالنا اس مال کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ چار شرائط ہیں مال کے متعلق جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس کتنا مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس
چاندی 52.5 تولہ ہے اور سونا 7.5 تولہ ہے، یا تو چاندی ہو 52.5 تولہ، اور اگر چاندی نہیں ہے صرف سونا ہے تو سونا اگر 7.5 تولہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ کچھ چاندی ہے، اسی طریقے سے 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن کچھ سونا ہے، اسی طریقے سے کچھ پیسے ہیں، تو اگر یہ تینی چیزوں کو ملا کر اتنا نصاب بن جاتا ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور جب اس مال کے اوپر 1 سال مکمل گزر جائے گا تو اس مال کے اوپر 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہوگا۔ اب 52.5 تولہ اور 7.5 تولہ موجودہ زمانے کے حساب سے کتنا بنتا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ 52.5 تولہ موجودہ زمانے کے حساب سے 612 گرام 35 ملی گرام بنتا ہے، اور 7.5 تولہ سونا 87 گرام 479 ملی گرام بنتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس موجودہ زمانے میں 612 گرام چاندی ہے یا 87 گرام سونا ہے، یا کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے اور پھر کچھ روپے اور پیسے ہیں، ان تینوں کو ملانے کے بعد اگر اتنا نصاب اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ اگر آج جو ہے اس پیسے سے اگر 612 گرام چاندی خرید سکتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس کے اوپر اس مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا یہ فرض کہلائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آگے چل کر انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اور کوئی مسئلہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔